اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی کا کوشچن ہے، کافی دیر سے کیا ہوا، لیکن بعض اوقات کچھ سوالات کمنٹس میں یا تو مجھ سے رہ جاتے ہیں پڑھنے، یا کوئی ایسے مسائل ہوتے ہیں جسے نہیں پڑھ پاتی، تو الحمدللہ انہوں نے ابھی جو ہم نے کمنٹ سیکشن میں سلسلہ شروع کیا ہے تو اس میں اپنے سوال کو دوبارہ دہرایا کہ یہ درود رحمت کے پڑھنے والوں میں سے ہیں، اور کافی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں پڑھ چکے ہیں، باوضو پڑھتے ہیں، ادب سے پڑھتے ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک قسم کا خوف رہتا ہے کہ جب بھی کہ میں یا کوئی وسوسہ جس کو کہتے ہیں وہ آتا ہے، اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ یا تو میں بیمار ہو جاؤں گا، یہاں تک کہ مطلب درود کے رحمت ہے یا جو بھی درود پڑھنے سے، یہ ایک عام ایشو جو چل رہا ہے اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں، صرف ان کا حوالے دے دیتے ہیں سوال میں۔ تو کہتے ہیں یا تو میرے سر میں اگر ایون درد شروع ہو جائے تو میں یہی کہتا ہوں کہ میری اس سے موت واقع ہو جائے گی۔ ظاہر ہے جب آپ کے اس طرح کے خیالات ہوں تو وہ آپ کے دین کے معاملات میں بہت بڑی رکاوٹ پیدا ہو جاتے ہیں، اور فکر کا مقام تو ہے۔ دیکھیں، وسوسہ انسان کو دراصل آپ کے اپنے ہی ایمان پہ شک ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو جب شک، اور جو چیز شک میں ڈال دے اس کو چھوڑ دیں، تو آپ کو یہ اپنے اندر یہ قوت خود پیدا کرنی ہے، اس سے آپ نے باہر نکلنا ہے، کیونکہ جو ایمان والے ہوتے ہیں، جو اللہ کے مقربین ہوتے ہیں، انہیں خوف ہوتا ہے، اور نہ ہی وہ غمزدہ رہتے ہیں۔ کیوں؟ دیکھیں، درود آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کو یقین پھر رکھنا چاہیے کہ اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جب بھی آپ ان کا قرب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ جو بھی ذریعہ ہے، نماز تو فرض ہے، وہ تو ہے، لیکن نوافل کے ذریعے آپ کرتے ہیں، کوئی نفلی عبادت ہو، نوافل پڑھنے ہوں، قرآن ہو، حدیث پڑھنی ہو، یا پھر درود ہے، استغفار ہے، جو بھی آپ نفلی عبادت کرتے ہیں، اور خاص کر ایسی عبادت جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا، اور میں کہتی ہوں ترجیح دی کہ اس کی طرف آئیں، جو آپ کے لیے بلیسنگ ہی بلیسنگ ہے، تو اس پہ آپ نے ایمان رکھنا ہے، آپ نے اس پہ ایمان رکھنا ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پیدا کیا، اور مجھے درود شریف کی اتنی بڑی دولت عطا کی، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ مجھ پہ رحمتیں نہ ہوں۔ دیکھیں، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہنا 100% تا صبح قیامت سچ ہے، حق ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کہتا، جو مجھ پہ وحی اتاری جاتی ہے، جو رب کریم مجھ سکھاتا ہے، وہ مجھ تک پہنچتا ہے، ٹھیک ہے، اور میں وہ آگے پہنچاتا ہوں، اپنی امت تک پہنچایا الحمدللہ تا صبح قیامت۔ اس لیے یہی دین ہے، یہی باتیں ہیں، اور اسی پہ ہم نے ایمان رکھنا ہے، اپنے ایمان کو اس بات پہ مضبوط کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ حق ہے، سچ ہے۔ وسوسہ آئے گا، آتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمارے ایمان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے آتا ہے، تو ہمارا کام کیا ہے؟ ہم نے اس کے اوپر مضبوط رہنا ہے کہ نہیں، جو وسوسہ آیا ہے ہماری ایمان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے، اسے میں نے پیچھے ہٹانا ہے، میں نے اپنے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یقین رکھنا ہے۔ میں درود پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں تو میرا کامل یقین ہے کہ اللہ کی رحمتیں، مغفرتیں، قرب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص توجہ مجھے مل رہی ہے۔ بار بار بتایا جاتا ہے کہ درود دعا ہے، اور دعا کے بدلے دعا ہی ملتی ہے، تو جن کے دعا گو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو، وہ کیسے خراب ہو سکتا ہے؟ سر درد، جسم، یہ تکلیفیں تو آئیں گی۔ دیکھیں، آپ اگر اس ذہن کو ان باتوں کے لیے تیار کر لیں کہ انسان اس دنیا میں اپنے ویسے نہیں آیا، وہ اپنی ایک اچھی آخرت کے لیے آیا ہے، تو ہر اچھی چیز کے لیے، ہر مستقل چیز کے لیے دنیاوی طور پہ بھی دیکھیں تو بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، رکاوٹیں ہوتی ہیں، پریشانی ہوتی ہیں، آئے دن، ہر دوسرے دن ایسا ہوتا ہے کہ چیلنجز ہوتے ہیں، ہمیں ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو پھر جب ہم دنیا میں بظاہر ان چیزوں کو دیکھتے ہیں اور مانتے ہیں،
ٹیکنیکلی سائنٹیفکلی اور جو بھی ٹرمز یوز ہوتی ہیں اس دنیا میں موو کرنے کے لیے جو ہمیں بظاہر نظر آتی ہیں تو ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے ایمان اپنے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی، ان کے کہے پر، ان کے حکمت پر رکھنا ہے کہ ہاں ایسا ہی ہوتا ہے اور ایسا ہی ہوگا۔ شیطان اور میرا نفس مجھے جتنا بہکا لے وہ اس میں انشاءاللہ تعالی اللہ کی مدد سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور توجہ سے کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ آپ کو اس راستے سے ہٹانے کی بھرپور کوشش ہے۔ ظاہر ہے چیلنج قبول کیا ہوا ہے شیطان نے، اور شیطان سب سے پہلے آپ کے نفس پہ کام کرتا ہے، تو وہ اس کے ساتھ اگر آپ اپنے نفس کو مضبوط نہیں رکھیں گے اللہ اور رسول کے طرف، تو پھر شیطان کے اس میں بس میں تو آ جائے گا۔ تو ہم نے اس پہ اس نے چیلنج کیا ہوا ہے اللہ کو، ٹھیک ہے، اس نے بہکانا ہے، چاہے وہ نفس کے ذریعے کرتا ہے چاہے وہ خود کے ذریعے، جیسے بھی ہے اللہ نے اس کو دی ہوئی ہے، اجازت دی ہوئی ہے، کیونکہ ایک ٹیسٹ ہے، یہ ایک ٹیسٹ ہے اور آپ نے ٹیسٹ میں کامیاب ہونا ہے۔ جیسے اسکول کالجز اور اس میں جاب کے لیے ٹیسٹ ہوتا ہے یا پروموشن کے لیے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں، جو آپ اس کے لیے جس طرح کی کوشش کرتے ہیں، آپ امید کے ساتھ نکلتے ہیں وہاں پہ اور آپ کو یقین ہوتا ہے کہ میں محنت کر رہا ہوں تو مجھے رزلٹ پازیٹیو ملے گا، تو یہاں پہ بھی وہاں پہ تو دنیا ہے، مخلوق ہے، اور یہاں پہ خالق اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ دنیا ختم ہو سکتی ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن جو اللہ اور رسول اللہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا ہاں میں آپ کو کہہ دوں کہ 99% بیماریاں ایون کینسر تک ہمارے اپنی ذہنی سوچ کی وجہ سے ہوتے ہیں، جسمانی میں اتنی تبدیلی نہیں ہوتی، یہ سارا سوچ کا عمل ہے۔ اپنی سوچ کو مثبت رکھیں، مضبوط رکھیں، بس آپ نے اپنی سوچ کو مضبوط کر لیا، آپ روحانی اور جسمانی دونوں بیماریوں سے نکل آئیں گے، آپ روحانی اور دنیاوی اور اخروی دونوں پریشانیوں سے نکل آئیں گے، کیونکہ گمان ہی ایمان ہے۔ اچھا گمان رکھیں، اچھا ایمان۔ گمان اگر برا ہو گیا تو آپ کا ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ تو ہم آئے ہیں ایک اچھے ایمان کے لیے، تو اپنی ایمان کی اللہ کی مدد سے حفاظت کرو۔ یقین کریں سب سے بڑا محافظ اس راستے میں اللہ کے بعد ہے کوئی تو وہ درود ہے، کیونکہ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست توجہ کی وجہ بنتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ان وسوسوں، ان پریشانیوں سے محفوظ فرمائے، ہمیں اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صرف اور صرف محبت اور ان کے احسانات کو یاد رکھ کر درود السلام کے ہدیات پیش کرنے کا لاکھوں کروڑوں دفعہ پیش کرنے کی توفیق، طاقت، استقامت اور قبولیت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔